بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رفع حاجت کے چند مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو دور چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ استنجا کر لیا کرو، لازمی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا قضائے حاجت والے کو سلام کرنا اور قضائے حاجت کرنے والا جواب اس کا دینا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استنجے کے لیے علیحدہ برتن ہونا چاہیے اور وضو کے لیے علیحدہ برتن میں پانی ہونا چاہیے اور برتن علیحدہ ہونا چاہیے۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور وہ نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فارغ ہو۔ تو دوستو، یہ چند مسائل تھے۔ جب تک اپنی رفع حاجت سے فراغت نہ پائے جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو یا پخانہ و پیشاب کی حالت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کی دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع، خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا ہے۔ محترم ساتھیوں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تائید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ناظرین، یہ کچھ ہدایات تھیں اللہ کے رسول کی طرف سے، حدیث مبارکہ تھیں، جس کا میں نے آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ کر کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رفع حاجت کے مسائل کو سمجھنے اور مسنون احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا